محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. لوگوں قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ خوبصورت بناؤ، خوبصورت آوازوں کے ساتھ قرآن کو پڑھو. اس لیے فرمایا خوبصورت آواز قرآن مجید کے حسن میں اور اضافہ کر دیتی ہے. قرآن پہلے ہی بڑا خوبصورت ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان پیاری آواز میں قرآن کریم پڑھتا ہے تو اس کا حسن اور بڑھ جاتا ہے. خوبصورت آواز میں قرآن کو پڑھا جائے اور قرآن مجید کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھا جائے. قرآن مجید کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ جب کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو اس کی تلاوت کو سننے والا یہ سمجھے کہ قرآن پڑھنے والے کے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہے. اللہ کے ڈر اور خشیت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی جائے. اللہ اکبر. وہ ہستی جن پر اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اللہ نے ان کو قرآن کا یہ ادب سکھایا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فرمایا اے کملی اوڑھنے والے میرے محبوب، کھڑے ہو جائیں، قیام کریں، اللہ کی عبادت کیا کریں، لیکن پوری رات نہیں، رات کا کچھ حصہ عبادت کر لیا کریں، کچھ آرام کیا کریں. آدھی رات عبادت کر لیں یا کم یا زیادہ، لیکن فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. اے میرے محبوب جب میرے سامنے کھڑے ہوا کرے قیام میں تو ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھے، ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھے. اور مجھے حدیث پاک یاد آئی، رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین. جو آدمی رات کے قیام میں قرآن کی 10 آیتیں پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا نام غافلین کی فہرست سے نکال دیتے ہیں. ومن قام بمئة آیہ کتب من القانتین. جو انسان قیام اللیل میں 100 آیتیں پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا نام قانتین کی فہرست میں شامل کر دیتے ہیں. ومن قام بألف آیہ کتب من المقنطرین. اور جو آدمی قیام اللیل میں قرآن کی 1000 آیات کو پڑھ لیتا
اللہ تعالیٰ اس کا نام مقنطرین میں بہت بڑے خزانہ پانے والوں میں شامل کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت، یہ قرآن کا ہم پر حق ہے۔ قرآن مجید کا تیسرا حق ہم پر یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کا علم حاصل کریں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ہمیں پیغام کیا دیا، کس چیز کو اللہ نے حلال کیا، کس کو حرام کیا۔ قرآن مجید میں غور و فکر، قرآن مجید میں تفکر، قرآن مجید میں تدبر، یہ قرآن مجید کا ہم پر حق ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ وہ دل جو قرآن میں غور و فکر نہیں کرتا وہ دل مقفل ہے، اس دل پر تالا پڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس حق کا ذکر فرمایا فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا۔ فرمایا یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں قرآن مجید میں تفکر کرتے، تدبر کرتے، کیوں نہیں قرآن کریم کے معانی کو سمجھتے، کیوں نہیں قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں۔ اور سورہ النساء میں فرمایا فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ فرمایا یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، اگر یہ قرآن کسی مخلوق کا بنایا ہوا کلام ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف اور تضاد ہوتا۔ قرآن مجید میں کوئی تضاد نہیں، قرآن مجید میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں، رب العالمین کا کلام ہے۔ قرآن مجید میں غور و فکر، اس کے علم کو سیکھا جائے۔ اللہ نے اس میں کیا فرمایا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اگر میں پڑھوں مجھے معلوم ہو کہ میں اپنی زبان سے کیا کہہ رہا ہوں، میرے رب نے کیا کہا، اللہ کی صفتیں، اللہ کے نام۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے قرآن مجید ایک ایسا سمندر ہے جو ہیروں سے، جواہرات سے، موتیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس قرآن میں جو بھی غوطہ زن ہوتا ہے ان موتیوں کو حاصل کرتا ہے، اور یہ ایسا عظیم سمندر ہے کہ دنیا قیامت تک اس میں غوطے لگاتی رہے، اس کے موتیوں کو چنتی رہے، قیامت تک اس قرآن مجید کے خزانے کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں۔ ایک مرتبہ اس کو
قرآن کریم کو اگر غور و فکر سے پڑھ لیا جائے، اس کے موتیوں کو چن لیا جائے، اس کو دوبارہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نئے نئے معانی، مفاہیم، نئے نئے احکام، نئے نئے فوائد اللہ تعالیٰ دل و دماغ کے اوپر ان کا نزول فرمائے۔ یہ قرآن کوئی معمولی کتاب ہے۔ اور میرے عزیز دوستو، دنیا کی بڑی بڑی کتابیں دنیا والوں نے لکھی ہیں، اور بڑے بڑے قصے، افسانے، کہانیاں لکھی گئی، لیکن کسی کتاب کو آپ پڑھنے کے بعد دوسری دفعہ پڑھیں گے، آپ کی دلچسپی پہلے سے کم ہو جائے گی، تیسری دفعہ پڑھیں گے آپ کی توجہ کم ہو جائے گی۔ اللہ کے قرآن کا معجزہ ایک ایسا معجزہ ہے، اس کو 100 بار بھی پڑھیں، اس کو 1000 بار بھی پڑھیں، جب بھی پڑھیں گے اللہ کے قرآن میں نئی لذت محسوس ہوگی۔ ایک مومن قرآن پڑھنے سے کبھی اکتاتا نہیں، قرآن سے کبھی اس کا دل بھرتا نہیں، قرآن سے کبھی اس کے دل میں ملال نہیں آتا۔ اور کوئی کہتا ہے کہ میں قرآن تو پڑھتا ہوں لیکن قرآن اچھے طریقے سے پڑھ نہیں سکتا، اس کے پڑھنے میں مجھے تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، زبان میں لکنت آتی ہے، زبان اٹکتی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے۔ اور آپ نے مثال دی، فرمایا میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، فرمایا نہیں، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ اور فرمایا جو آدمی قرآن کو پڑھتا ہے اٹک اٹک کر، تکلیف ہو رہی ہے لیکن پھر بھی پڑھتا ہے، فرمایا اللہ اس کو دوہرا اجر عطا فرمائے۔ قرآن مجید کو پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اور قرآن مجید کا چوتھا حق ہم پر یہ ہے میرے عزیز دوستو کہ اس قرآن کو سیکھنے کے بعد اس پر عمل کیا جائے۔ قرآن پڑھیں، اس کو سیکھیں، اس کے معنی پہ غور و فکر کریں اور اس پر عمل کریں۔ قرآن جس کو حلال کہے حلال مانے، قرآن جس سے روک دے اس سے رک جائیں۔ عمل کرنا قرآن پر، یہ قرآن کا ہم پر حق ہے۔ عمل کی آیات قرآن مجید میں بہت ساری، اللہ نے جگہ جگہ پر ایمان کے ساتھ عمل کو ذکر کیا۔ فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ قرآن جگہ جگہ عمل کی دعوت دیتا ہے، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں
کہ ہم قرآن مجید کی 10 آیتوں کو سیکھتے تھے. 10 آیتیں قرآن مجید کی لے لیتے، ان میں غور و فکر کرتے، ان کا علم حاصل کرتے، اور صحابہ فرماتے ہیں اس وقت تک ہم اگلی 10 آیتوں کو نہیں لیا کرتے تھے جب تک کہ پہلی 10 آیتوں پر عمل نہیں کر لیا کرتے. آج میں اور آپ اپنے احوال کا جائزہ کریں. کتنے قرآن مجید کے احکام ہیں جو میرے اور آپ کے علم میں ہیں، لیکن ہم ان کو پیٹھ دکھائے ہوئے ہیں، پسے پشت ڈالے ہوئے ہیں. اپنی زندگی میں کبھی ہم نے ان کو لاگو نہیں کیا. قرآن مجید پر عمل یہ ہمارا حق ہے، ہم پر فرض ہے. اور قرآن مجید کا 5واں اور آخری حق یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کہ اس قرآن کو سیکھنے کے بعد اس کو آگے پھیلائیں، اس قرآن کی اشاعت کریں، اس قرآن کو نشر کریں، اس کی دعوت کو عام کریں، لوگوں تک قرآن پہنچائیں، لوگوں کو قرآن سکھائیں. اگر میں اپنی زبان سے کسی کو قرآن سکھا سکتا ہوں، اس کی تعلیم دے سکتا ہوں، اس کے معانی بتا سکتا ہوں، میں اپنی زبان سے قرآن کو عام کروں. میں لکھ کے کر سکتا ہوں، میں لکھ کے قرآن کو عام کروں. سوشل میڈیا کے ذریعے قرآن کو پھیلا سکتا ہوں. قرآن کو پھیلاؤں، دنیا کے کونے کونے تک اس قرآن کو پہنچانے کے لیے کوشش کروں. مسجدوں میں قرآن مجید کے حلقات کا اہتمام کروں. قرآن مجید کے نسخوں کو حاصل کر کے مسجدوں میں مدارس میں رکھواؤں. وہ مدارس جو قرآن مجید کو پھیلانے کے لیے، قرآن مجید کی تحفیظ کے لیے، قرآن کی تدریس کے لیے قائم ہے، دن رات ان کے لیے اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. میں ان کو مضبوط کروں. قرآن مجید کو دنیا تک پہنچانا اور پھیلانا بھی قرآن کا ہم پر حق ہے. صحابہ کرام، آج اگر ہم قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید کو سکھا رہے ہیں، تو یہ اس وجہ سے ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن کو آگے پہنچایا. قرآن کو صحابہ نے آگے سکھایا، قرآن کو عام کیا. قرآن مجید، یاد رکھیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج دنیا پریشان ہے، آج امت مسلمہ پریشان ہے. ذلت، رسوائی میں، مغلوبیت میں آج یہ امت گرفتار ہے. تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس امت نے اللہ تعالیٰ کے قرآن کو چھوڑ دیا، اس قرآن سے منہ پھیر لیا. اور آج قرآن کریم ہمارے گھروں کی الماریوں میں تو موجود ہے. آج قرآن سبز غلافوں میں تو لپٹا ہوا ہے. آج قرآن کریم کے اوپر ہم خوشبوئیں تو لگا رہے ہیں. آج قرآن کریم کو ہم بوسہ تو دیتے ہیں، آنکھوں پہ تو لگاتے ہیں، اس کو اپنے سروں پہ تو رکھتے ہیں، اس کے سائے میں بیٹیوں کو رخصت تو کرتے ہیں. آج قرآن کریم کو ہم اس کی کچہری میں، عدالت میں قسم تو کھاتے ہیں،
لیکن اگر کچھ نہیں کرتے تو ہم قرآن مجید کو پڑھتے نہیں ہیں، اس کو سیکھتے نہیں۔ قرآن مجید آج شکوہ گناہ ہے، یہ اللہ کی کتاب یہ آج ہم سے شکایت کر رہی ہے کہ ہر قدم میں میری دھوم تو ہے لیکن پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں۔ قرآن مجید جیسی مظلوم کتاب آج کوئی نہیں، آج ہم اس کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اس کو سیکھنے کے لیے تیار۔ میرے عزیز دوستوں، میں یہ عرض کر رہا تھا اور آج کے رمضان کے اس خطبہ میں جو پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن کا رمضان سے بڑا گہرا رشتہ ہے۔ آئیے اس رمضان کے مہینے میں قرآن سے اپنے رشتے کو جوڑ لیجئے، اس قرآن مجید کو اپنا حرز جان بنا لیجئے، اس قرآن کریم کے ساتھ پیار کرنے لگ جائیے۔ اور آج اللہ کے گھر میں اب آپ اس اللہ کے گھر میں بیٹھ کر جب یہاں سے جائیں تو ہمارے دلوں کے اندر یہ پختہ عزم اور عہد ہو کہ آئندہ ہماری زندگی کا کوئی دن بھی اللہ کے قرآن سے خالی نہیں جائے گا۔ قرآن مجید کو پڑھے بغیر، اس کو سیکھے بغیر ہماری زندگی کا کوئی دن نہیں گزرنا چاہیے۔ اور ہم دیکھیں گے کہ جب ہم قرآن سے تعلق جوڑ لیں گے تو انشاءاللہ جس کا یہ کلام ہے اللہ تعالی ہمیں عزت ضرور عطا کرے گا، کیونکہ میں نے تو یہ جانا ہے کہ جس کا تعلق قرآن سے جڑ جاتا ہے، جو قرآن سے جڑ گیا، اللہ نے اس کو دنیا میں بھی عزت عطا کی، اس کو آخرت میں بھی عزت عطا کی۔ وہ فرشتہ جو قرآن سے جڑا وہ فرشتوں میں عظیم بنا، وہ شہر جن میں قرآن آیا وہ شہروں میں عظیم بنے، وہ مہینہ جس میں قرآن آیا وہ مہینوں میں عظیم بنا، وہ رات جو قرآن سے جڑ گئی وہ راتوں میں عظیم بنی، اور جس ہستی پر قرآن آیا وہ ہستی پوری کائنات میں سب سے زیادہ عظیم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی، سیکھنے کی، اس سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے حقوق کو اللہ ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔